نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول رسول كريم. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين. سب بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے اس مختصر اور فانی زندگی میں ماہ شعبان المعظم کی ایک بابرکت رات میں اور آپ استاذ الحفاظ الحاج حافظ عبد المجید رحمت اللہ علیہ کی یاد، محبت، ان کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کی التجا کے لیے اس خوبصورت بزم میں شریک ہے. سر شام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، ثنا خوانی اور اب واعظ و نصیحت میں مشغول ہے. اللہ جل مجدہ صاحب قرآن کانفرنس کے ان لمحات کے صدقے مرحوم حافظ قرآن کو قبر اور حشر میں قرآن کی سنگت، قاری قرآن کے قدموں اور صاحب قرآن کا قرب عطا فرمائے. میں جملہ انتظامیہ کو جنہوں نے قبلہ حافظ صاحب مرحوم کی یاد اور محبت میں بالخصوص ان سے نسبت، محبت اور تعلق رکھنے والے شاگرد حفاظ اس قدر خوبصورت محفل سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص ان محبتوں کا ضرور ذکر کروں گا جو برادرم طارق محمود گوندل صاحب، عزیزم شانی آرائی صاحب، عدنان گوندل صاحب، ذیشان اشرف گوندل صاحب، فرحان وسیم گجر صاحب، مستنصر آرائی صاحب، آصف ظہور تارڑ صاحب کی انفرادی طور پر محبت اور دعوت، منہاج القرآن کے جملہ احباب بالخصوص میاں محمد اصغر جنجوعہ صاحب کی زبانی جو محبت اور دعوت موصول ہوئی، ان لمحات کے صدقے میں آپ سے چند لمحے مخاطب ہوں. ہمیشہ کی طرح منہاج القرآن کے قرب و جوار کی یونٹ سے حافظ صاحب سے ایک پختہ تعلق اور منہاج القرآن کے پت، چونکہ قبلہ حافظ صاحب مرحوم منہاج القرآن کے تاحیات رفیق تھے، جان نثار تھے، محبت کرنے والے تھے، تعاون کرنے والے تھے، دعائیں لینے اور دینے والے تھے. ان کی یاد اور محبت میں قرب و جوار سے کم و بیش ہر یونٹ کی حاضری موجود ہے. بالخصوص صدارت فرما رہے ہیں رہنما منہاج القرآن صاحبزادہ مختار احمد بدر صاحب، اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کی نمائندگی کرتے ہوئے محترم جناب شمشاد صاحب، منشاد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں جملہ منہاج القرآن کے تمام رفقا اور انتظامیہ کی طرف سے اپنے عزیزان کو اس قدر خوبصورت محفل کے نکات پہ صد بار مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جس طرح اپنے محبت سے ثنا خوانی سماعت فرمائی، موصوف احمد علی حاکم صاحب کو اللہ رب العزت نے حب اہل بیت، حب مصطفیٰ اور اسلام کی تاریخ اور شان بیانے کے لیے لفظوں کی دولت عطا کی ہے.
شاعر کا اپنا کلام ہو اور اپنی زبان سے ہو تو وہ محظوظ کرنا جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی طرح ہم تمام کو نعت مصطفیٰ کا ذوق اور قرآن سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری اس بزم کا نام رکھا ہے عنوان صاحب قرآن کانفرنس، شان صاحب قرآن کانفرنس۔ حافظ قرآن اور ہے، قاری قرآن اور ہے، اور صاحب قرآن اور ہے۔ میں نے اپنے ابتدائی جملوں میں جو دعا دی ہے کہ اللہ آپ تمام کو بشمول حافظ صاحب کے، اللہ قاری قرآن کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور صاحب قرآن کی شفاعت عطا فرمائے۔ حافظ قرآن لاکھوں ہیں، کروڑوں پیدا ہوں، قرآن ایک ہے، حفاظ لاکھوں پیدا ہوں گے قیامت تک، حفاظ لاکھوں کروڑوں ہیں، اور قرآن پڑھنے والے قاری بھی لاکھوں ہوں گے، مگر صاحب قرآن ایک ہی ہے، اور اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ صاحب قرآن ایک ہے، ان کا نام گرامی محمد الرسول اللہ ہے، اور ہر قرآن پڑھنے والا قاری نہیں ہوتا، ہر قرآن کی آیتیں رچنے والا حافظ نہیں ہوتا۔ حافظ قرآن بھی ایک اعلیٰ مقام ہے، اور قاری قرآن فقط الفاظ صحت کے ساتھ ادا کرنے والے کو نہیں کہتے، قاری قرآن اس کو کہتے ہیں جو لب و لہجہ مصطفیٰ کا لے آئے، جو لب و لہجہ مصطفیٰ کا لے آئے، جو قرآن کو مصطفیٰ کی طرح پڑھ کے سنائے، وہ اصل قاری ہے۔ ارے قرآن کو مصطفیٰ کی طرح کون پڑھے گا؟ وہی زبان پڑھے گی جس کو مصطفیٰ نے چوسا ہوگا، جس کو مصطفیٰ نے چوما ہوگا۔ قاری بہت ہوں گے، مگر کربلا میں جو قرآن سنا گیا حقیقی قاری حسین ہے، حسین ابن علی ہے۔ قاری قرآن، قرآن کی تلاوت مسجدوں میں ہوتی رہے گی، قرآن کی تلاوت تراویح میں ہوتی رہے گی، قرآن کی تلاوت ہر جگہ ہوتی رہے گی۔ وہ قرآن کی تلاوت کچھ اور ہے، جس قاری پر قرآن فخر کرتا ہے، گردن کٹا کے جو قرآن کی حفاظت کرے، اس حافظ قرآن کو قاری امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ قرآن خود اپنا تعارف کیسے کراتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلٌ، کہ قرآن کلام اللہ کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کلام اللہ کا ہے، مگر یہ قول میرے رسول کریم کا ہے۔ قول تب بنتا ہے جب وہ زبان سے ادا ہو، کہ کلام اللہ کا ہے مگر سارا قرآن قول مصطفیٰ ہے، قول رسول کریم ہے، قول محبوب کا ہے۔ سو قرآن کو دنیا نے قرآن کیوں مانا؟ اس لیے کہ یہ عربی میں ہے۔ دنیا نے 30 پاروں کو رب کا کلام کیوں مانا؟ ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ آج جب بھی کسی مسئلے کو ثابت کرنا ہو تو کہتے ہیں قرآن کی آیت لاؤ، قرآن کا ثبوت لاؤ۔ قرآن خود کیسے قرآن ثابت ہوتا ہے؟ قرآن اپنے آپ کو کیسے ثابت کرے کہ میں رب کا کلام ہوں، میں رب کا کلام ہوں؟ دنیا میں اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قرآن کو قرآن اس لیے مانتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کی زبان سے ادا ہو گیا ہے۔
قرآن رب کا کلام اسی لیے ہے کہ یہ زبان مصطفیٰ سے ادا ہو گیا. گویا قرآن کی ساری اہمیت قرآن کی وجہ سے نہیں ہے. اے قرآن تیری ساری شان صاحب قرآن کی وجہ سے ہے. ارے صاحب قرآن کی وجہ سے دنیا نے تجھے رب کا کلام جانا. عربی بہت ہے، جملے بہت ہیں. جس جملے کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا کہوں گا میں، مگر جو میں کہتا ہوں وہ میں نہیں بولتا، میرے رب سے میرے زبان سے میرا رب بول رہا. وما ينطق عن الهوى، وہ خود نہیں بولتے، زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام اللہ کا ہے. اللہ کا کلام جب زبان مصطفیٰ سے ہو کے آتا ہے تو وہ قرآن مجید بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ جل مجدہ نے جب قرآن کی بات فرمائی تو فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے خود قرآن سکھایا، خود قرآن پڑھایا. اللہ کی بے شمار صفات ہیں، مگر اللہ کی صفات میں سب سے اعلیٰ، جسے چوٹی، جسے کلائمیکس کہتے ہیں، اللہ کی ساری صفات میں اعلیٰ صفت رحمت ہے. اللہ رحمان ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن، ساری صفات میں رحمان کا ذکر فرمایا. رحمان وہ علم القرآن جس نے سب سے بڑا تحفہ انسان کو قرآن کا دیا، اور قرآن کا موضوع انسان ہے. اسی لیے اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیا، پھر قرآن کا ذکر کیا، پھر خلق الانسان، پھر انسان کی ولادت کا ذکر کیا. گویا انسان کی تخلیق کا ذکر بعد میں ہے اور تعلیم قرآن کا ذکر پہلے ہے. اگر انسان کی تخلیق بعد میں ہوئی تو قرآن پڑھایا کس کو؟ تخلیق انسانیت کا مرحلہ بعد میں ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے نور سے ایک نور پیدا کر کے اس نور کو قاری قرآن بنا دیا تھا، عالم قرآن بنا دیا تھا. بعد میں انسان کو تخلیق کیا ہے. انسان کے لیے قرآن کا موضوع انسان ہے. اب فرمایا علمہ البیان، انسان تیری عظمت فقط اس میں ہے کہ رب نے تمہیں قرآن بیان کرنا سکھا دیا ہے. انسان میں بے شمار صفات ہو سکتی ہیں، بے شمار کمالات ہو سکتے ہیں. انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ بات سمجھے سمجھائے، دیکھے دکھائے، چلے چلائے، سجدہ کرے، حج کرے، جہاد کرے کا سب بہتر ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھ بھی لے اور پڑھا بھی لے. علمہ البیان، رب نے پھر قرآن پڑھایا، پھر انسان کو اس کا بیان سکھایا. سو رب کے عظیم احسانات میں قرآن عطا کرنا، پھر اس کا بیان. پورے قرآن میں انسان کا ذکر 18 بار آیا ہے. کتنی بار؟ 18 بار آیا. اور قرآن کا ذکر قرآن میں 54 بار آیا ہے. وہ انسان سے 3 گنا زیادہ 18 بار انسان کا ذکر آیا ہے اور 54 بار قرآن کا ذکر آیا ہے. اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے قرآن اور انسان کو اکٹھا بیان کیا ہے. بہت توجہ چاہوں گا، وقت کم لگاؤں گا مگر پیغام آپ کے دلوں میں پورا اتارنا چاہتا ہوں. ایک مقام آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان اور قرآن کا اکٹھے ذکر کیا ہے، اور وہ یہاں ہے الرحمن علم القرآن. قرآن کا ذکر پہلے کیا، انسان کا ذکر بعد میں کیا. جب انسان کا تعارف کرایا تو انسان کے ساتھ مخلوق ہونے کا ذکر کیا کہ انسان مخلوق ہے، اور مخلوق سے پہلے اللہ نے قرآن کا ذکر کیا. سو قرآن مخلوق نہیں ہے، باقی ہر شے مخلوق ہے،
قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن میرے اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے، اور مخلوق فانی ہے، ہر مخلوق فانی ہے، اسے فنا ہے، اور رب باقی ہے، رب کی ہر صفت بھی باقی ہے، رب کی ساری صفات باقی ہے، مخلوق باقی رہے نہ رہے، قرآن ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ اسی لیے خالق کائنات نے اپنی صفت مبارکہ کے بارے میں فرمایا کہ میں اپنی صفت قرآن کو نازل کر رہا ہوں اور میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ سو کل کائنات فانی ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ فنا نہ ہو، وہ قرآن کا ہو جائے، جو قرآن کا ہوتا جائے گا۔ جب تک قرآن کا ذکر ہوتا رہے گا، ساتھ قاری قرآن کا ذکر ہوتا رہے گا، ساتھ حافظ قرآن کا ذکر ہوتا رہے گا، باقی کسی کا نام نہیں بچے گا، باقی سارے مٹ جائیں گے، جو قرآن اور صاحب قرآن کا ہو جائے گا۔ سو جب تک رب ہے تب تک قرآن ہے، جب تک قرآن ہے تب تک قاری قرآن کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، حافظ قرآن کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ یہ 30 پارے اور صرف 6666 آیتیں قیامت تک اللہ رب العزت نے اس صورت میں عطا کر دی ہے کہ جو کچھ چاہیے جیسے چاہیے اسی قرآن مجید میں سے ملے گا۔ ہر لفظ میں رب کی طرف سے ایک راز ہے، ایک محبت ہے، اجر ہے، ثواب ہے، سارا دین اسی قرآن میں سے ملے گا۔ خالق کائنات نے قرآن مصطفیٰ کے سینے میں رکھا ہے، اصل قرآن رب نے مصطفیٰ کے سینے میں رکھا ہے، لوح محفوظ پہ لکھوا کے رب نے قرآن مصطفیٰ کے سینے میں رکھا ہے۔ پھر یہ محمد مصطفیٰ ہیں جنہوں نے قرآن صحابہ کرام کے سینے میں رکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن یاد کروایا اللہ نے، قرآن حفظ کروایا اللہ نے، اور میرے آقا نے ایک ایک آیت پڑھا کے صحابہ کرام کو قرآن کا عالم بھی بنایا ہے اور قرآن کا حافظ بھی بنایا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے اپنے سارے کلام کو قول رسول کریم فرمایا کہ یہ کلام میرا ہے، مگر رب اس کو اپنا کلام کہتا ہے جو زبان مصطفیٰ سے ادا ہوتا رہے۔ سو جس کلام کو نبی کے زبان سے نسبت نہیں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر قرآن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جس اہتمام سے قرآن کو نازل کیا گیا، قرآن جبرائیل علیہ السلام لاتے رہے، ایک ایک آیت کر کے قرآن لاتے رہے۔ قرآن یکبارگی سے نازل نہیں ہوا، قرآن آنے میں 23.5 سال لگے ہیں۔ بولیے کتنا عرصہ؟ 23.5 سال میں 6666 آیتیں اترتی رہی ہیں۔ 23.5 سال میں 30 پارے، 114 سورتیں اور 6666 آیتیں اترتی رہتی، کبھی ایک آیت وہاں کبھی ایک آیت یہاں۔ قرآن سے پہلے بھی رب کا کلام اترتا تھا، مگر یاد رہے پہلے جب رب کا کلام اترتا تھا تو نبی کو کوہ طور پہ جانا پڑتا تھا، نبی کو انتظار کرنا پڑتا تھا، مگر جب قرآن اترتا تھا تو قرآن کی شان صاحب قرآن سے ہے۔ رب نے فرمایا جبرائیل اب جہاں مصطفیٰ ہو، مصطفیٰ کو انتظار نہیں کرنا، میرا مصطفیٰ مکہ میں ہو تو قرآن مکی ہو جاتا ہے، اور ایک مصطفیٰ مدینہ میں ہو تو قرآن مدنی ہو جاتا ہے۔ قرآن مصطفی ہے، آقا غار ہرا میں ہو تو قرآن بلا جھجک غار ہرا میں آتا ہے، آقا اپنے بستر میں ہو تو قرآن بلا جھجک حجرے مصطفیٰ میں آتا ہے، آقا سجدے میں ہو، آقا رکوع میں ہو، قرآن وہیں پہ آ جاتا ہے، کوئی فرق نہیں، چونکہ قرآن بنے گا تب جب جبرائیل مصطفیٰ تک پہنچا دیں گے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محمد حضرہ کا فیضان۔
پہلے جب قرآن نازل ہوتا تھا تو قرآن کا قاری صرف نبی ہوا کرتا تھا، صرف رسول ہوا کرتا تھا، کلام الہی کا قاری۔ تورات زبور انجیل جس پر اترتے تھے، اور حافظ بھی صرف رسول کی ذات ہوتی، اور کسی کو اللہ حافظ نہ بناتا۔ اور آج تک چیلنج ہے کہ تورات زبور انجیل کسی کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا، ورڈ بائی ورڈ اسی ترتیب کے ساتھ۔ عالم ملیں گے، آج پوری دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں ہیں، مگر عالم ہر فجر کی نماز کے بعد زبور شریف پڑھا کرتے تھے، اس میں اترنے والے نغمے کو اپنی آواز میں گنگنایا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام جب رب کے کلام کو اور زبور شریف کے نغمات کو اپنی پیاری لب و لہجے سے ادا کرتے تھے تو پرندے اڑنا بھول جاتے تھے، پرندے چہچہانا بھول جاتے تھے، اپنے گھونسلے، انڈے، بچے بچھا کر داؤد علیہ السلام کے سامنے زبور سنا کرتے تھے۔ ارے جمادات جھوم جاتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بعد فجر کے نبی زبور پڑھتا تھا تو پہاڑ جھومتے تھے کہ کب پھر رات گزرے، کب پھر فجر آئے، داؤد علیہ السلام پھر نغمات سنائے اور رب کا کلام سنے۔ وہاں ایک نبی قاری ہوتا، وقت کی پابندی ختم ہو گئی، محمد مصطفیٰ نے کئی قاری پیدا فرمائے، کئی حافظ پیدا فرمائے۔ ارے صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے تھے، ارے انسان کافر اپنا کام چھوڑ کر صدیق اکبر سے قرآن سنتی ہیں، کھانا پکنا رہ جاتا ہے، کام کاج رہ جاتا ہے۔ اسی لیے روکیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ نبی مکرم ایک دن گھر سے باہر نکلے تو کسی قاری کی آواز آئی، آقا میرے رک کے وہ آواز سنتے رہے، تلاوت قرآن مجید سے محظوظ ہوتے رہے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ شکر ہے مولا، تو نے میری امت میں داؤد علیہ السلام کا لحن پیدا فرما دیا ہے، تم نے قرآن پڑھنے والے پیدا فرما دیے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کو جاگے تو دور کسی گھر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ میرے آقا نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا ابن ثابت ہے۔ صبح بلایا، فرمایا مبارک ہو، اللہ نے تمہیں لحن داؤدی عطا فرمایا ہے، داؤد علیہ السلام کا گلا عطا فرمایا ہے۔ جب کوئی محبت سے قرآن پڑھتا ہے تو آسمان سے قاری قرآن کے قرآن سننے کے لیے فرشتے اترا کرتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے اگلی روایت کو سن کر، حضرت امام بحقی نے شعب الایمان میں فرمایا، اور اسی کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لفظوں میں بیان فرمایا۔ پتہ ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی رات کو نماز کے لیے اٹھے، تہجد کے لیے اٹھے، صلاۃ اللیل کے لیے اٹھے، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے جب کوئی صلاۃ اللیل کے لیے اٹھے تو وہ مسواک کرے، وہ مسواک کرے۔ وضو کی بات تو سمجھ آتی ہے، مگر مسواک کا نبی پابند فرما رہے ہیں کہ جب تم رات کے لیے صلاۃ اللیل کے لیے اٹھو تو پھر مسواک کرو۔ فرمایا آقا کیوں؟ کہ جب تم نماز میں قرآن پڑھنا شروع کرتے ہو تو عرش سے فرشتے اترتے ہیں اور قرآن پڑھنے والوں کے لبوں پہ فرشتہ اپنا منہ رکھ لیتا ہے۔ جب قرآن قاری کے لبوں سے نکلتا ہے تو وہ ڈائریکٹ فرشتے کے منہ میں اترتا ہے۔
یہ قرآن کی تلاوت فرشتوں کو میسر نہیں ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، اے امت مصطفیٰ، قرآن کی قرات اور حفظ کا رب نے تحفہ دیا ہے تو حضرت انسان کو دیا ہے۔ فرشتے کو بھی یہ اعزاز حاصل نہیں کہ وہ حافظ قرآن پھر سے بن جائے، وہ قاری قرآن پھر سے بن جائے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب محفلیں سجتی ہیں، جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے زمین میں پھرتے ہیں۔ جہاں قرآن کی محفل ملتی ہے فرشتے وہاں ڈیرے ڈال دیتے ہیں، فرشتے وہاں ڈیرے ڈالتے ہیں۔ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے فرشتے بھی رحمت کی چادر تان کر قرآن سنتے ہیں، اور جب قرآن کی محفل ختم ہوتی ہے اللہ کے حضور جا کے نام لے لے کے بتاتے ہیں، اللہ تیرا فلاں بندہ بڑے پیارے لب و لہجے سے قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن سنا رہا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زین القرآن، قرآن کو خوبصورت کرو۔ کیا مانا؟ کہ قرآن پہ اچھے کپڑے کا غلاف چڑھا دو یا قرآن کو اچھے مجلد کر دو؟ آقا نے فرمایا قرآن خوبصورت کرو۔ کیسے؟ نبی مکرم نے فرمایا بے اصواتکم، اپنی آوازوں سے رب کے قرآن کو خوبصورت بنا دو۔ ایسے پڑھو کہ اگلے کے دل میں اتر جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نبی مکرم کے زمانے میں پورا ہو گیا تھا۔ قرآن مجید کی ترتیب بھی میرے آقا خود صحابہ کو سمجھا گئے کہ پہلی سورہ کون سی ہے، دوسری کون سی ہے، یہ آیت کب ہے، یہ آیت کب ہے۔ قرآن جمع میرے آقا کے زمانے میں ہو گیا تھا۔ ترتیب جو آج تیرے میرے سامنے ہے یہ نبی مکرم کے زمانے میں تھی، مگر اس طرح کا اکٹھا صحیفہ نہیں تھا۔ کہیں ہڈیوں پہ تھی، کہیں کپڑوں پہ تھی، کہیں درختوں کے تنوں اور چھالوں پر تھی۔ یوں قرآن تھا اور باقی سینوں میں تھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جنگ میں سینکڑوں حافظ شہید ہوئے تو ایک درد پیدا ہوا، ایک ڈر پیدا ہوا، ایک خوف پیدا ہوا کہ اسی طرح حافظ قرآن اگر شہید ہوتے رہے تو قرآن کا کیا بنے گا؟ قرآن کا کوئی متبادل ریکارڈ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کے مشورے کو نہ مانا، کہا جو کام نبی نے نہیں کیا وہ صدیق کیوں کرے؟ مگر ایک سوال پیدا ہو گیا تھا، ایک فکر پیدا ہو گئی تھی کہ بات تو سچ ہے، اسی طرح حافظ ذبح ہوتے رہے، اسی طرح قاری شہید ہوتے رہے تو کیا بنے گا؟ آخر اللہ رب العزت نے کرم کیا اور حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرا سینہ اس بات کے لیے کھل گیا۔ آپ نے باقاعدہ ڈیوٹی لگائی اور قرآن جمع ہونا شروع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں قرآن کی تصدیق ہوئی، اکٹھا ہوا، جمع ہوا۔ پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اس پر کام ہوا، اور پھر جامع القرآن جن کو کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو یوں مصحف بنایا گیا، 30 پارے بنائے گئے۔ اور چونکہ عرب میں لب و لہجے اپنے تھے، جیسے منڈی بہودین کی پنجابی اپنی ہے، سرگودا کی اپنی ہے، فیصل آباد کی اپنی ہے، لاہور کا اپنا لب و لہجہ ہے، گجرانوالہ گجرات کا اپنا لب و لہجہ ہے، کچھ لفظوں کا، کچھ لہجے کا اختلاف تھا۔ تو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 7 لب و لہجے پر قرآن سامنے رکھا گیا کہ فلاں علاقے والے اس کو یوں پڑھتے ہیں، فلاں علاقے والے اس کو یوں پڑھتے ہیں۔ وہ سارے جانتے تھے، مگر یہ اعزاز خالق کائنات نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا کہ آپ نے سارے لب و لہجے کو ایک لب و لہجے پہ جمع کیا۔ وہ حسین سے پوچھا، وہ حسن سے پوچھا، وہ علی سے پوچھا کہ بتاؤ، وہ ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا کہ بتاؤ ان میں مصطفیٰ کا لب و لہجہ کون سا تھا؟ جس پر ساروں کا اتفاق ہو گیا وہ تیرے میرے پاس موجود آج قرآن مجید ہے۔
कुरान को मुस्तफा के लबो लहजे पे जमा किया, इसलिए फरमाया इन्नहु लकौल, सुनो लबो लहजे बदलते रहेंगे मगर कुरान की सूरत में कभी हाफिज अब्दुल मजीद साहब और कभी फलाह कारी कयामत तक मुस्तफा का लहजा तुम्हारे घरों में आके तुम्हें सुनाता रहेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। ये कुरान आज क्यों दिलों में उतरता है, ये कुरान सुनकर क्यों आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, ये कुरान क्यों दिल बदलता है। ये कलाम तो रब का है मगर लबो लहजा मुस्तफा का है। रूए बेचैन जब मुस्तफा के अल्फाज अपने कानों से सुनती है तो उस रूह को करारा जाता है कि महबूब तूने तो पर्दा कर लिया, कुरान आज भी तेरे लबो लहजे की मिठास हमें पहुंचा रहा है। इसीलिए कुरान की तिलावत का भी सवाब है, कुरान के याद करने का भी सवाब है, कुरान के किरात का भी सवाब है, कुरान को सीख के आगे सिखाने का भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सवाब रखा है। हाफिज कुरान फकत याद करने वाले को नहीं कहते, हकीकी हाफिज कुरान वो है कि वो कुरान को ऐसे बयान करे जैसे मुस्तफा बयान किया करते थे। हजरत अली शेर खुदा ने फिर एराब लगाकर, हजरत उस्मान गनी ने कुरान को जमा किया। जैसे आज आप और मैं उर्दू पढ़ते हैं तो कभी अलिफ सीन को इस पढ़ते हैं, कभी अलिफ सीन को उस पढ़ते हैं, ऐसा है या नहीं है। कभी किसी जगह पे खुद पेश लगा लेते हैं, दौलत दाल पे पेश पढ़ते हैं, दौलत नहीं कहते। जबर जेर हम खुद से लगाते हैं क्योंकि हम अहले जबान हैं। हमें पता है कि मैं कहूं सफदर साहब मेरे सामने बैठे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा उसका क्या नाम है, मैं कहूंगा इसका क्या नाम है। और आप भी समझ आएंगे कि यहां इस के नीचे हमजा के नीचे जेर है। इसी तरह अरब के लोग बगैर इराब के कुरान पढ़ते थे। कुरान में एक जबर जेर आगे पीछे हो जाए तो माना बदल जाता है। अन अम ता है, अगर अन अम तो हो गया तो बात कुफर तक जा पहुंचती है। एक जबर जेर बदलने से आयत बदल जाती है, मफहूम बदल जाता है। हजरत उस्मान गनी ने मुसहफ तैयार किया, 30 पारे तैयार किए, एक लबो लहजे पे जमा किया। अरे मोहर फिर अली शेरे खुदा ने लगा दी है, जबर जेर लगा के बता दिया कि अरबियों तुम तो जबर जेर के बगैर पढ़ लोगे, चुरुंड में मेरे चाहने वाले होंगे, कोई अरबी नहीं होगा मगर वो कुरान अरबियों की तरह पढ़ लेंगे। ये वो एराब है, ये वो नहव और सर्फ के उसूल हैं जो अली शेर खुदा ने अता करके कुरान को कामिल तरीके से हम तक पहुंचा दिया। वैसे नहीं कहा था कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। ये दुनिया में भी इकट्ठे हैं और मैदान हशर में भी आएंगे तो अली और कुरान दोनों साथ चल के आएंगे। सो कुरान और अहले बैत जुदा नहीं है, बाकी दुनिया कुरान सीखती है और अहले बैत वो है जिसको कुरान खुद ढूंढता है। बाकी दुनिया कुरान की आयतें याद करती है और कुरान वो है जो तदहीर की आयतें सुनाकर खुद अली और फातिमा का जिक्र करता रहता है। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी पैगाम दिया, फरमाया इन्नी तारिकु फीकुम शकलैन, मैं दो बराबर की चीजें छोड़े जा रहा हूं, इनको जुदा करने की इजाजत नहीं है। जो दोनों को इकट्ठा लेकर चलेगा दुनिया में मोमिन कहलाएगा, कयामत के दिन शफाअत का हकदार कहलाएगा। वो दोनों क्या चीजें हैं? फरमाया कुरान और अहले बैत, मेरी इतरत और कुरान, ये दोनों का नबी मुकर्रम ने जाहिरी आखिरी सांसों में इकट्ठा जिक्र किया कि इनको जुदा नहीं किया जा सकता। अब देखना सोसाइटी में जो कुरान मोहब्बत से पढ़े,
قرآن اچھا تلاوت کرے مگر اہل بیت کا ذکر نہ کرے تو سمجھ لو یہ سعادت سے محروم ہو گیا. اور جو اہل بیت کا ذکر کرنا چاہے، جو علی علی کرے، جو حسین حسین تو کرے مگر قرآن چھوڑ دے، قرآن پر عمل نہ کرے، وہ بھی علی علی کرنے میں سچا نہیں ہے. مومن کامل وہ ہے کہ ادھر علی علی کرے، صبح بھی تلاوت قرآن مجید کرے، شام کو بھی تلاوت قرآن مجید. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا یہ دونوں چیزیں ہیں. صحابہ کے ذریعے یہ ہم تک پیغام پہنچایا. آج اگر علی اور قرآن کا اکٹھا ذکر ہوتا ہے، آج اگر علی علی ہوتا ہے تو یہ عقیدہ صدیق اکبر ہے، یہ عقیدہ عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ ہے، عقیدہ ابو بکر صدیق کا ہے، راویہ حضرت عائشہ ہے کہ الذکر علی عبادہ، النصر الی وجہ علی عبادہ. قرآن اور اہل بیت دونوں برابر ہیں. ارے یہ بتایا بھی صحابہ کرام نے، ہم تک یہ صحابہ کرام کی وساطت سے یہ بات پہنچی ہے. اس لیے اب کسی امتی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ علی اور قرآن کو جدا کرے، وہ اہل بیت اور قرآن کو جدا کرے. جدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کو ترجیح دے دے اور دوسرا بالکل چھوڑ دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حافظ قرآن ہیں، اور پھر نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بھی حافظ قرآن بنایا. حضرت فاطمہ الزہرا بھی حافظ قرآن ہے، اور حضرت علی شیر خدا بھی حافظ قرآن ہے، اور حضرت علی تو وہ حافظ قرآن ہے. آپ کہتے ہیں پوچھو مجھے ہر آیت کا مطلب بھی پتا ہے، شان نزول بھی پتا ہے، اس آیت میں رب کیا چاہتا ہے علی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہے. اور کیوں جانتا ہے؟ جبرائیل تو مصطفیٰ پہ آتے ہیں، جبرائیل بھی اتنا نہیں جانتا جتنا علم نشرہ مصطفیٰ کے سینے میں علم ہے، جتنا مصطفیٰ کے سینے میں راز ہے. خالق کائنات نے علم مصطفیٰ کو عطا فرمایا، اور میرے آقا نے قرآن کا علم پھر مرتضیٰ کو عطا فرمایا ہے. حضرت ابو بکر بھی قرآن کا معنی پوچھتے تھے تو علی شیر خدا سے پوچھتے تھے. حضرت عمر فاروق بھی قرآن کا معنی پوچھتے تھے تو علی شیر خدا سے پوچھتے تھے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر علی ہم میں نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے. آج اگر کسی نے قرآن سے محظوظ ہونا ہے وہ علی کے در پہ آ جائے، قرآن خود سینے میں اتر جاتا ہے. قرآن کو علی سے محبت ہے، قرآن علی سے جدا نہیں ہونا چاہتا. علی کو سینے میں تم بسا لو، قرآن تیرے سینے میں ڈیرے لگا دے. منہاج القرآن آج اس دور میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا تعارف عاشق رسول کے طور پر ہے. ڈاکٹر طاہر القادری سیرت رسول بیان کرتے ہیں تو سیرت کی سب سے بڑی کتاب لکھتے ہیں، شمائل مصطفیٰ، تذکار مصطفیٰ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا لب و لہجہ بیان کرتے ہیں، مگر اپنی ادارے اور تحریک کا نام رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ بولے. منہاج القرآن کا معنی قرآن کی طرف جانے والا رستہ ہے، قرآن کی طرف جانے والا رستہ. تحریک قرآن نہیں رکھا، ادارہ قرآن نہیں رکھا. فرمایا منہاج القرآن، قرآن کی طرف جانے والا رستہ. پہلا پیغام یہ ہے کہ کامیابی و کامرانی قرآن کے ساتھ جڑنے میں ہے. آج محمد مصطفیٰ بھی پردہ فرما گئے، 1.25 لاکھ صحابہ بھی پردہ فرما گئے، علی المرتضیٰ اور 5 تن بھی پردہ فرما گئے. ان ساروں کی نمائندگی ہمارے درمیان قرآن کر رہا ہے. قرآن اپنے حافظوں کی تاریخ لیے ہوئے ہے، قرآن اپنے قاریوں کا لب و لہجہ لیے ہوئے ہے، قرآن محمد مصطفیٰ کا چہرہ لیے ہوئے ہے. آج سب کچھ بیان کیا جا رہا تھا. نعتیں سننے سنانے کی کمی نہیں ہے، کتابیں پڑھنے پڑھانے کی کمی نہیں ہے، درس نظامی اور مدارس کی کمی نہیں ہے. جہاں کمی محسوس ہو رہی تھی کہ حکایات ہیں
روایات ہیں، اولیاء سے محبت ہے، عرس ہے، محافل ہے، جلسے جلوس ہے، میلاد ہے، مگر کمی ہے تو قرآن کی کمی ہے۔ جلسے تھے مگر قرآن کا پیغام نہیں سنایا جا رہا تھا الا ماشاءاللہ، جلوس تھے مگر قرآن کا پیغام نہیں سنایا جا رہا تھا۔ اس صدی میں ڈاکٹر طاہر القادری کی قدرت نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، عاشقوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے، قرآن پڑھنے والوں نے عشق مصطفیٰ چھوڑ دیا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں نے در علی اور مرتضیٰ چھوڑ دیا ہے۔ کوئی صحابہ کا نام لے کے ایک سائڈ پہ ہو گیا، کوئی اہل بیت کا جھنڈا لے کے ایک سائڈ پہ ہو گیا، ارے کوئی نعتیں پڑھتے ہوئے ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ ان سارے کو اکٹھا کرنا ہے تو شمع جلانی پڑے گی، اس شمع کا نام قرآن اور منہاج القرآن ہے۔ طاہر کے ہاتھوں سے رب نے ایک شمع جلائی کہ علی والے بھی چل کے آ گئے، عمر والے بھی چل کے آ گئے ہیں، صدیق والے بھی چل کے آ گئے۔ منہاج القرآن وہ در ہے، یہاں قرآن پڑھ کے علی سمجھایا جاتا ہے، یہاں قرآن سمجھا کے والذین معہو کہہ کے شان صدیق اکبر بتائی جاتی ہے۔ آخرت کی محبت ہے، یہاں دنیا کی ترقی ہے۔ قرآن دنیا سے دور لے جانے والی کتاب نہیں ہے، قرآن پہلے دنیا سنوارتی ہے پھر قبر اور آخرت کی بات کرتی ہے۔ یہی منہاج القرآن آج اس دور میں پیغام دیتا ہے کہ قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سب کو چھوڑ دو۔ منہاج القرآن، قرآن کی طرف جانے والا رستہ نبی کے در سے ہو کے جاتا ہے، قرآن کی طرف جانے والا رستہ علی کے گھر سے ہو کے جاتا ہے۔ آج اگر امام حسین علیہ السلام کربلا میں گردن کٹا کے قرآن پڑھتے ہیں، مصلی پہ بغیر غلطی کے قرآن سنا دینا کمال ہوگا، قرآن 12 ماہ میں یاد کر لینا کمال ہوگا، کمال لب و لہجے سے کلکلے ادا ادا کر کے قرات کر دینا کمال ہوگا، مگر حسین وہ قاری ہے کہ سینہ جدا ہے، گردن جدا ہے، گلے کٹ گئے، جس لب و لہجے سے قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ تو قرآن سے اتنی محبت درکار ہے کہ گردنیں کٹ جائیں مگر تلاوت قرآن مجید کبھی رک نہ پائے، تو اس امت کی ترقی کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ آج اگر ہم کامیابی و کامرانی سے دور ہیں اس لیے کہ ہم نے قرآن سے تعلق جلسوں تک ہے، ہمارا قرآن سے تعلق ختم کل 40ویں تک ہے، ہمارا قرآن سے تعلق تراویح تک ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں گردن کٹوا کے بتا دیا کہ مسلمان اور قرآن کا تعلق عارضی نہیں ہوتا، وہ اس جہاں میں بھی ساتھ ہے، وہ اس جہاں میں بھی ساتھ ہے۔ حاضرین مکرم، چونکہ میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں بات مختصر کروں گا، ابھی تک تو میں نے یہاں تک بات کی ہے کہ یہ قول رسول کریم ہے، جو رسول کا قول ہے وہی حسین کی زبان سے ادا ہوا ہے، چونکہ قول رسول ہے۔ آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، گردن کٹ گئی تو حسین کے زبان سے قول رسول کریم جاری ہو گیا ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں مرحوم قبلہ حافظ عبد المجید صاحب کی روح کو خراج عقیدت پیش کروں گا، جنہوں نے خود قرآن سے محبت کی۔ وہ صرف قرآن کے لفظ نہیں جانتے تھے، وہ قرآن کے عاشق تھے اور قرآن کے مطالب جاننے والے تھے۔ جہاں کہیں بھی قرآن بیان کرنے والا آتا، وہ تکلیف اور بیماری کے حالت میں بھی قرآن سننے وہاں پہنچ جاتے، اور وہ کامیاب اسی لیے ہو گئے کہ انہوں نے اپنے بعد اپنے شاگردوں کے اندر بھی قرآن کا درد پیدا کیا ہے، قرآن کی لذت پیدا کی ہے، قرآن سے ایک تعلق پیدا کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے کامل تعلق عطا فرمائے اور قرآن کے مطابق یہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ تشریف رکھیں اب